آپ نے صحیح کلک کیا۔ اقبال ڈے کے موضوع پر ایسی ویڈیو آپ کو آج تک یوٹیوب پر نہیں ملی ہوگی، اور اس بات کا ثبوت آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ پہ مل جائے گا، جب میں آپ کو اقبال کی زندگی کا ایک سچا واقعہ سناؤں گا، جس کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ اقبال کیا چیز تھی۔ کون کہتا ہے کہ اقبال صرف اور صرف شاعر تھا؟ نہیں، آئیے جانتے ہیں کہ اقبال کیا چیز تھی۔ عظام مصر ڈاکٹر عبد الوہاب نے کہا تھا، اگر مولانا جلال الدین رومی اس دور میں دوبارہ جی اٹھتے تو وہ علامہ محمد اقبال ہی ہوتے۔ جی ہاں، 7ویں صدی کے جلال الدین رومی اور 14ویں صدی کے علامہ اقبال کو ایک جیسا ہی سمجھیے۔ قائد اعظم نے کہا تھا کہ اقبال سے بہتر اسلام کو کوئی بھی سمجھ نہیں سکا۔ ایک اور صاحب نظر نے کہا تھا کہ جو صاحب نگاہ ہیں ان کی نظروں میں اقبال پیغمبر تو نہیں ہے، مگر اقبال نے کام پیغمبروں والے ہی کیے ہیں۔ اقبال نے شاعری کا تو بس ایک سہارا لیا تھا، مگر اصل میں وہ بہت بڑے مفکر اور سچے عاشق رسول تھے۔ اقبال جیسے عشق رسول کے دعوے آج تک کوئی بھی عالم دین نہیں کر سکا۔ جب اقبال نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اگر میرا ایک بھی شعر، میری ایک بھی بات عشق رسول سے مزین نہ ہو تو کل قیامت والے دن مجھے حضور کی شفاعت نصیب نہ ہو۔ جی ہاں، یہ اقبال کا دعویٰ تھا کہ اگر میرا ایک بھی شعر اور میری ایک بھی بات اگر عشق رسول سے مزین نہ ہو تو کل قیامت والے دن مجھے حضور کی شفاعت نصیب نہ ہو۔ ایسا بڑا دعویٰ صرف اقبال جیسا سچا عاشق رسول ہی کر سکتا تھا کہ جس کو اپنے آپ پر اور اپنے نبی کے عشق پر اتنا مان تھا۔ اب میں آپ کو اقبال کی زندگی کا ایک سچا واقعہ سناتا ہوں، جو کہ علامہ اقبال کے بیٹے ڈاکٹر جاوید اقبال کی کتاب زندہ رود میں موجود ہے۔ اگلے چند جملے جو میں آپ کے سامنے بولنے لگا ہوں وہ علامہ اقبال کی اپنی زبانی ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ علامہ اقبال اپنے والد کو خط لکھتے ہیں کہ پرسوں کی بات ہے کہ کشمیر سے ایک پیرزادہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا۔ اس پیرزادے کی عمر 30 سے 35 برس کے درمیان ہوگی، مگر اس سے پہلے کہ وہ پیرزادہ مجھ سے کوئی بات چیت کرتا وہ مجھے دیکھ کر زاروں کی طرح رونے لگا۔ میں یعنی علامہ اقبال نے سمجھا کہ شاید کوئی ضرورت مند ہے اور مجھ سے مدد طلب کرنا چاہتا ہے۔ علامہ اقبال کے پوچھنے پر اس پیرزادے نے کہا کہ میں کوئی ضرورت مند نہیں ہوں، مجھ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ میں سری نگر کے قریب ایک گاؤں گونام سے آیا ہوں اور میں نے عالم کشف میں حضور کا دربار دیکھا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ حضور کے دربار میں نماز کے لیے صفیں بنی ہوئی تھیں اور حضور اکرم امامت کے لیے بالکل تیار تھے۔ حضور اکرم نے جماعت سے پوچھا کہ کیا علامہ محمد اقبال آئے ہیں؟ معلوم ہوا کہ علامہ اقبال جماعت میں نہیں تھے۔ تو پھر حضور اکرم نے ایک بزرگ کو علامہ اقبال کو بلانے کا کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس بزرگ کے ساتھ ایک نوجوان جس کی داڑھی منڈی ہوئی تھی صفوں میں شامل ہوا۔ وہ نوجوان صفوں کو چیرتا ہوا حضور اکرم کے دائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ جب اقبال آئے تو حضور اکرم نے جماعت شروع کر دی۔ جی ہاں، یہ وہ علامہ محمد اقبال ہے جس کا انتظار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جماعت میں کر رہے تھے، اور جب تک اقبال نہیں آیا حضور اکرم نے جماعت نہیں کروائی۔ اب وہ پیرزادہ جو علامہ اقبال کو ملنے آیا تھا، وہ پیرزادہ علامہ اقبال کو رو رو کر یہ واقعہ سنا رہا ہے، اور پیرزادہ یہ کہنے لگا کہ میں یہ تصدیق کرنے آیا ہوں کہ کیا آپ وہی اقبال ہیں جس اقبال کو میں نے خواب میں حضور کے دائیں جانب دیکھا تھا؟ میں آج یہ تصدیق کرنے آیا ہوں کہ کیا آپ وہی علامہ اقبال ہیں جس کا حضور اکرم انتظار کر رہے ہیں؟ تو یہاں آ کر میری تصدیق مکمل ہو گئی۔ اے علامہ محمد اقبال، آپ کو بہت بہت مبارک ہو،
آپ وہ اقبال ہو جس کا حضور انتظار کرتے ہیں۔ پیرزادے کی یہ بات سن کر علامہ اقبال زاروں کی تار رونے لگے کہ دربار رسول سے علامہ اقبال کے لیے اتنی بڑی بشارت، دربار رسول میں اقبال کا یہ مقام کہ جب تک اقبال نہیں گیا تب تک جماعت نہیں ہوئی۔ جی ہاں، اقبال اتنے سچے عاشق رسول تھے کہ خود حضور اکرم اقبال کا انتظار فرماتے تھے۔ پیارے دوستو، جب میں نے یہ کتاب میں واقعہ پڑھا تو میں سوچ میں گم ہو گیا، اور میری سوچ یہاں پر آ کر رک گئی کہ علامہ محمد اقبال رہتے تو سب انسانوں میں ہی تھے، لیکن ہمیں کیا معلوم کہ علامہ اقبال نے کتنی نمازیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں پڑھی ہوں گی۔ یہ تو علامہ اقبال اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور رسول کی ذات ہی جانتی ہے۔ بس اتنا سمجھ لیجئے گا کہ اقبال صرف شاعر ہی نہیں تھے، اقبال بہت بڑے اور سچے عاشق رسول تھے، اور اس کے علاوہ بہت بڑے ولی اللہ تھے۔ اگر آپ کو علامہ اقبال کا یہ سچا واقعہ اچھا لگا ہو تو آج کے دن کی مناسبت سے علامہ اقبال کے اوپر ایک بار فاتحہ ضرور پڑھیے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علامہ اقبال کے اوپر ہزاروں لاکھوں کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اور میری یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک دن کے صدقے ہمیں علامہ اقبال کا اصل فیض پہنچائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل عمر یونس موٹیویشن کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے جڑ جائیے ایسے لوگوں کے ساتھ جو کہ معاشرے میں پازیٹیوٹی کو سپریڈ کر رہے ہیں۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔